بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسے عاشق رسول کے بارے میں جانیں گے جن کو دنیا عبدالحمید ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ بہت ہی پیارے اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے عاشق رسول کی یہ داستان ہے۔ خلافت عثمانیہ کے تعلق سے آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ وہ خلافت عثمانیہ جو 20ویں صدی کے شروعات میں تقریباً ختم ہو چکی تھی انگریزوں کی چال کی وجہ سے، لیکن آخری وقت سے کچھ پہلے ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا تھا جس کے دل میں حضور سے اتنی محبت تھی کہ جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک ریل گاڑی کی شروعات کی جو مدینہ سے استنبول تک چلنے والی ریل گاڑی تھی۔ جب اس کی شروعات ہوئی تو اس وقت کا جو انجن تھا وہ کافی آواز کرتا تھا۔ آج کی انجن بھی آواز کرتے ہیں تو اس زمانے میں تو اور زیادہ آواز کرتا ہوگا۔ تو انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت تھی ہی، ان کے شہر سے بھی اتنی محبت کہ اس شہر میں اتنی زیادہ آواز ہو انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً جو ہے ایک اپنا دھرا اس کے اوپر مارا، پھر وہ آواز کم ہوئی، ختم ہوئی۔ تو اسی عاشق رسول کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ خلافت عثمانیہ اس وقت پیک پہ نہیں تھی، اپنے زور پہ نہیں تھی، بلکہ نیچے کی طرف آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عشق مصطفیٰ کی طاقت نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ اس وقت جب یورپ اوپر چڑھ رہا تھا، انگریز عیسائی اوپر چڑھ رہے تھے اور خلافت عثمانیہ یعنی مسلمانوں کی خلافت زوال کی طرف جا رہی تھی، ایسے وقت میں بھی ایک بادشاہ جس کے رگوں میں عشق مصطفیٰ دوڑ رہا تھا، وہ انسان اٹھتا ہے اور پیرس میں یعنی فرانس میں ایک فلم جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے بنائی جاتی ہے، ناموس رسالت پہ دھچا پہنچانے کے لیے۔ تو جب یہ خبر سلطان عبدالحمید کو پہنچتی ہے تو انہوں نے فوراً اس وقت یہ حکم دیا کہ وہاں کے جو سفیر ہیں انہیں ہمارے پاس بلایا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کے حکم پر وہاں کے سفیر کو بلایا گیا تو سلطان عبدالحمید نے کہا، دیکھو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا جینا بھی انہی کے نام پر ہے، ہمارا مرنا بھی انہی کے نام پر ہے۔ اور انگریز اس بات کو جانتے تھے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے فوراً اس خبر کو جو ہے فرانس تک پہنچایا گیا۔ وہ سفیر کہتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی جو ٹکٹ ہے وہ ساری کی ساری ٹکٹ بک چکی ہے، اس لیے اب اس فلم کو روکنا، اس کارٹون کو روکنا، اس ناٹک کو روکنا نہایت ہی مشکل ہے۔ تو سلطان عبدالحمید نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر اس فلم کو روکنا مشکل ہے تو پھر اس عاشق مصطفیٰ کو روکنا بھی مشکل ہے۔ یہاں کے بچے یہاں کے بوڑھے اپنی جان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جب یہ آواز گونجی تھی تو پورا یورپ کانپ اٹھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جب بھی ایمانی جذبہ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طاقت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تب دنیا کانپ گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق نے جب یہ نعرہ دیا تھا تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جواب آیا تھا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے اور اس فلم کو بائیکاٹ کر کے، اس کو رد کر کے اسے بند کر دیا گیا ہے، اب وہ فلم دکھائی نہیں جائے گی۔ یہ ایسے عاشق رسول ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی محبت کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر رات یہ سونے سے پہلے اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتے۔ قربان جائیے ایسے انسان پر جو اپنے وقت کا بادشاہ ہے، اور 1-2 ملک نہیں، اگر آج کے ملکوں کو جوڑا جائے تو تقریباً 50 ملک آ جاتے تھے اس کے اندر۔ اس اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی یہ انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ ہر دن سونے سے پہلے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سوتے تھے۔ آج انسان کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، تھوڑی سی شہرت آ جائے، تھوڑی سی حکومت آ جائے، تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو وہ انسان اپنے آپ کو مہان سمجھنے لگتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، عبادت کو چھوٹی چیز سمجھنے لگتا ہے، یہ کیا ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، دین کا کام، وہ اپنے آپ کو سیکولر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن دیکھو اس عاشق مصطفیٰ کو کہ اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود، تقریباً 50 ملکوں کی سربراہی کرنے کے باوجود، اور اس دور میں جب ڈیجیٹل نہیں، ٹیکنالوجی نہیں،
کس طریقے سے ان تمام ملکوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں ایک اور خوبصورت واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کا دل مچل جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہی کے دور میں ایک انسان جو بڑا غریب تھا، بہت ہی پریشان حال تھا، وہ بیچارہ اتنا زیادہ غریب تھا کہ اس کے خرچ کے لیے اسے قرض لینا پڑتا تھا، کبھی اس سے قرض لیتا، کبھی اس سے قرض لیتا۔ کہیں سے وہ سوچتا تھا کہ آمدنی آئے گی، کماؤں گا تو قرض جو ہے پورا کر دوں گا، لیکن حالات بگڑتے گئے، حالات خراب ہوتے گئے، اتنے خراب ہوئے کہ وہ کسی کا قرض نہ دے پایا، یہاں تک کہ لوگ اس سے قرض وصولنے لگے، زبردستی کرنے لگے۔ اب وہ بیچارہ دے تو کہاں سے دے؟ آدمی بڑا اچھا تھا، مخلص تھا، غریب ضرور تھا لیکن دل کا اچھا تھا۔ اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ اس قرض کو ادا نہ کرے، لیکن اس سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قرض لینے والا اگر وہ پریشان ہے، آپ اگر اس پر شفقت کرتے ہو، اسے معاف کرتے ہو، اسے مہلت دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں آپ کو مہلت دیتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ہونا چاہیے کہ واقعی آپ مجبور ہو۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجبور نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی قرض لینے کے بعد قرض دیتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات نہیں۔ جو واقعی مجبور ہوتے ہیں بیچارے، جن کے پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ بیچارے شرم محسوس کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر ہم معاف کرتے ہیں یا مہلت دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بڑا اجر دیتا ہے۔ لیکن اس وقت کے لوگوں نے انہیں مہلت نہ دی بلکہ انہیں پریشان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بات عدالت تک پہنچ گئی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا کیا فائدہ ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ دیکھیں، جج کے سامنے جب پیشی ہوئی ہے تو جج نے اس سے کہا ہے کہ تم قرض لیتے ہو اور دیتے نہیں ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ بڑے ہی شوق سے اس واقعے کو میں نے خود بھی پڑھا اور علماء کرام سے سنا بھی ہے۔ تو وہ انسان کہتا ہے دراصل میری مجبوری ہے، میں جان بوجھ کر یا شوق سے ان کا قرض نہیں لوٹا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے پاس مجبوری ہے، میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو جج نے کہا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اگر اس 3 دن کے اندر تم قرض کو واپس نہیں کرو گے، جس سے قرض لیا ہے انہیں واپس نہیں کرو گے نا، تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر کہاں سے میں انتظام کروں گا، اتنے پیسوں کو کہاں سے لاؤں گا۔ بہرحال وہ پریشان ہو کر وہاں سے نکلتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی کام نہ آیا۔ ایک درویش صفت انسان اسے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا دنیا کے لوگوں کے پاس عرضی لگا رہا ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی لگا دے۔ وہ بندہ فوراً وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، درود پڑھتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے اس کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے امتی، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جا اس انسان کے پاس جا جسے دنیا اس وقت عبدالحمید کہتی ہے، یہاں سے اٹھ اور عبدالحمید کے پاس چلا جا، بادشاہ کے پاس چلا جا اور اس سے کہنا کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ وہ ایک قرضدار انسان کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر وہ پوچھ دے گا کہ پہچان کیا ہے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ وہ ہر دن سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، آج وہ بھول گیا تھا، نہیں پڑھ پایا تھا، اور یہ راز سلطان عبدالحمید کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انسان سے اتنا کہا ہے، وہ بیدار ہونے کے بعد وہاں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے سلطان عبدالحمید، آپ میرے مقروض ہیں، آپ مجھے پیسہ دیں گے؟ وہ کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو، تمہاری اتنی ہمت ہمارے سامنے آ کر ایسی باتیں کرنا، اور بادشاہ تمہارا مقروض ہو گیا، بادشاہ تم سے قرض لے لیا، تم کون ہو بھائی؟ وہ کہتا ہے جی ہاں، آج میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ خود ادب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور کہتا ہے کیا حقیقت ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ انسان پورا واقعہ وہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور ایک راز بھی بتایا ہے کہ آپ ہر رات میں سونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1000 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہو، آج وہ آپ بھول گئے تھے۔ وہ انسان، وہ بادشاہ کہتا واقعی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے۔ وہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا تجھ سے؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے عبدالحمید سے کہہ دینا وہ آج رات میں درود پڑھنا بھول گیا ہے، وہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ میرے کے اندر اتنی لذت، کوئی جب اپنا کہتا ہے، میرا بیٹا کہتا ہے، میرا بھائی کہتا ہے، تو اس کے اندر بڑا ہی ایک الگ
طرح کی اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر مرتبہ وہ انسان یہی جواب دیتا، کہتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے عبدالحمید۔ ہر بار یہ جو ہے سونے کی پوٹلی جو ہوتی ہے، سونے کی جو تھیلی ہے اس کی گود میں ڈال دیتے تھے۔ یہاں تک کہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، وہ انسان اٹھاتا ہے ان تمام خزانوں کو اور تیسرے دن وہاں پہنچ جاتا ہے جج کے سامنے۔ کورٹ میں پہنچنے کے بعد جج یہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا کیا جائے نہیں، ان سب کو بلائیے جن سے میں نے قرض لیا ہے، میں قرض واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو جج تھا وہ کہتا ہے کہ تمہارا قرض اب تم نہیں دو گے، بلکہ میں دوں گا۔ وہ انسان کہتا ہے کیوں، تم کیوں دو گے؟ وہ کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمہارے خواب میں نہیں آئے تھے، ہمارے خواب میں بھی آئے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو اس بندے پر رحم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا اور اس کی ضرورت کو پوری کر دینا، میں تمہاری طرف سے قرض دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جتنے لوگ قرض لینے والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس کا مقام اتنا بڑا ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے، بھلا ہم کیوں ان سے پیسہ لیں، ہم تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، ہم تو ان کے قدموں کو چومیں گے کہ یہ وہ انسان ہیں جن کی خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو دیکھیے عشق مصطفیٰ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر ایک انسان، اس کا قرض بھی معاف ہوتا ہے، اس کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے، اور وہ بادشاہ جو خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں بادشاہ بنا تھا، اس وقت بھی اس کی عزت بلند رہتی ہے، اس کا مقام اونچا رہتا ہے۔ تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ہمیں ضرور عطا فرمائے۔